اگر ایمان نہیں تو رحمت نہیں آ سکتی، اگر ایمان نہیں تو برکت نہیں آ سکتی، اگر ایمان نہیں تو اللہ تبارک و تعالی عزت نہیں عطا کر سکتا، اگر ایمان نہیں ول بندے دی جڑی زندگی ہے وہ پاکیزہ نہیں بن سکتی۔ یہ جڑی برکت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ ساری ایمان نال ہی ممکن ہے۔ اگر ایمان ہے تو ہر شے، اگر ایمان نہیں تو کوئی شے۔ اساڑے دوالے اندر ایمان کی بڑی کمزوری ہے۔ اسا مسلمان ذلت کا شکار ہے، بھی وجہ ہے کہ سارا ایمان کمزور ہے۔ اساڑے اندر جھیڑے جھگڑے تنازع بہت زیادہ ہے، ان کی وجہ ہے کہ سارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اساڑے اندر سلامتی کہنی، اسا سارے سلامت کہنے سے اساری عزت محفوظ ہوئے نہیں، ان کی وجہ ہے کہ اسا دوسرا سارے ایمان کے خالی ہیں۔ اگر سارے دوالے اندر ایمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ہر شاید کو سلامت بھی رکھے اور اللہ ساری ہر شاید کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک مسئلہ سمجھا ہے کہ میں مومن بندے کی زندگی کو پاکیزہ بنانا، زندگی انہی سونی ہونی ہے جن دل وچ ایمان ہوئے، جن دی زندگی وچ ایمان ہوئے، جن دی زندگی وچ ایمان نہیں ان دی زندگی سونی نہیں بن سکتی، پاکیزہ نہیں بن سکتی۔ اساڑے اندر ایمان کی بڑی کمزوری ہے، اسا دعوے دار بھی ہیں لیکن معلوم دے مطابق عمل نہیں سکتے۔ اور تو دیکھو اس سارے فضل اللہ تعالیٰ کی طرف ساری بشارتاں اور اللہ کی طرف ساری رحمتاں، یہ صرف ایمان اجلوں کے واسطے ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ پاکیزہ زندگی کا ذکر کیا گیا لیکن شرط ایمان کا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ بھی نیک عمل کرے، مذکر یا مؤنث من ذکر او انثی، مرد یا عورت، جیڑا بھی چنگے کام کرے، نیکی دے کام کرے، حالت کسی فہو مومن، ایمان دی حالت چے ایمان دے دل دے اندر موجود ہے۔ اللہ فرمینے ادا عمل اتنا میں اللہ کریم تو پسند نہیں جتنا ادا ایمان پسند ہے۔ ایدے ایمان دی وجہ تو میں اللہ کریم تو کیڑا انعام دینا، یا اللہ کیڑا انعام دے نہیں۔ اللہ فرمینے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جڑے میرے ایمان والا بندہ کوئی کام کرے میں اللہ ان کی زندگی پاکیزہ بنا دینا، زندگی ان کی صاف ستھری بنانا۔ کہیں دی ایمان والے، ایمان نہیں تو زندگی پاکیزہ نہیں بن سکتی۔ کھانا پینا چنگا ہے، محل دی عیش مکان چنگا ہے، کاروبار تجارت چنگی ہے، اے سی دے سارے معاملات ہیں، بال بچے سکھے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، قبیلہ اچھا ہے، ہر شے ہے، لیکن زندگی پاکیزہ یہ سارے چیزیں نال نہیں بندی۔ زندگی پاکیزہ ایمان نال بندی ہے۔ مال ہے یا نہیں، ایمان ہے تو زندگی پاکیزہ بن سی۔ ایک اگر کھائے تو آپ کو مسئلہ سمجھائے جو چنگا کھانا پینا ہوئے، اگر کاروبار اچھا ہے، اولاد فرما بردار ہے، مکان چنگے، کھٹی جگہ مل گئی ہے، رہن چنگا ہے، کھانا چنگا ہے، ہڈاون چنگا ہے، پاون چنگا ہے، تو زندگی پاکیزہ ہے نہیں۔ زندگی وہ بندے کی پاکیزہ ہے۔ اللہ نے شرط لائی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جیڑے سہولت ہے انہیں کے تو سا کیا سمجھتے ہو کہ زندگی پاکیزہ ہے؟ کیا وہ پاکیزہ زندگی ہو رہا ہے؟ اگرچہ انہاں کے پیسہ ہے، اگرچہ انہاں کے ہر شے ہے، لیکن زندگی انہاں کی پاکیزہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی پاکیزہ میں مومن دیتا پڑھنا جب دل سے ایمان ہوئے۔ اور ساتھ میں آیت کریمہ کے مسئلہ سمجھ آئے کہ اگر ایمان ہو سی تو زندگی پاکیزہ بن سکتی، ورنہ نہیں بن سکتی۔ صاف ستھری زندگی،
نیک زندگی، جنت دے راہ دی زندگی اور اللہ دی پسندیدہ زندگی جڑی اللہ دی رضا دی زندگی ہے وہ اللہ انہیں نصیب کرے سی جڑے ایمان ہو. یہ پہلا فائدہ ہے، یہ ایمان دی برکت نال پاکیزہ زندگی ملتی ہے. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے جیڑا بندہ ایمان آنے اور اپنے عمل کرے تے خوبصورت عمل کرے اللہ فرمائے طوبی لهم انہیں لوگیں واسطے خوشخبری ہے، انہیں واسطے بشارت ہے. انہیں واسطے ایمان نہیں واسطے اللہ سے یادے کوئی انہیں واسطے بشارت ہے. یعنی اللہ دیا بشارتہ ایمان واسطے اندر پاکیزہ زندگی ایمان دی وجہ تو ملتی ہے. تو سامنے میں ایدہ پڑھسا جنہ نتیجہ ہے اسی اللہ دا ہر خطر ایمان نہ ملتے ورنہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے فرمائے پاکیزہ زندگی ملتی ہے کہ ایمان نال بندے دی زندگی اگر صاف ستھری ہے پاکیزہ نیک ہے ایمان نال تے ابو اللہ کریم نے فرمائے کہ بندے واسطے بشارت ہے، بندے واسطے خوشخبری ہے، جنت دی حوراں یا جنت دے معاملات پل صراط دی آسانی تے آخرت دے مناظر دی آسانی. ابو اللہ کریم جن آخرت بہتر تے سونی کریں دے یا اللہ کے دی آخرت بہتر ہے میرے واسطے آخرت کی بشارت ہے. اللہ پاک کا سونی شکر آنے واسطے اللہ فرمینے کہنا یا اللہ مدینے زمیندارے واسطے اللہ فرمینے کہنا اللہ پاک کا کہنے واسطے بشارت ہے، کہنے واسطے خوشخبری ہے، کہنے واسطے آخرت کی منزل آسان ہے. اللہ فرمینے والذین آمنوا انہاں لوگاں واسطے آخرت آسان ہے جنہاں دے دل وچ ایمان ہے. ایمان نہیں نہ زندگی پاکیزہ نہ آخرت دی کوئی بشارت. لوٹوک لفظیں کون آدھے قرآن مشکل ہے، کون آدھے قرآن سمجھ نہیں آندا. آسان باتاں رب سمجھے گا کہ دنیا کائنات پاکیزہ ماحول پورے مل سی جڑے ویلے تواڈے اندر ایمان ہے. آخرت دا سفر رات والا آسان دی سی جڑے ویلے تواڈے ایمان ہے. روح ہے تک سنی بیٹھے تریچھی قرآن پاک کی آیت ہے. یہ سمجھتے ہو سارے چیزاں کہ ہر شے ایمان نال ممکن ہے، ایمان نہیں تو کوئی شے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے بے مقام نے فرمائے قرآن سنو اور ایمان کو سمجھو. اللہ فرمانے والا ولنا اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. آیت کریمہ کے ترجمے سے غور کر قرآن پاک کی تریچھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ فرمائے جے بستی آلے آل القرآن اے بستی آلے اے علاقے آلے اللہ پاک کیا ہے انہیں بستی آلے کو اللہ فرمائے آمنو اگر بستی آلے ایمان دار بن منجن اگر بستی آلے ایمان آنے برکت سی اللہ فرمائے فتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر انہیں بستی آلے دلے ایمان آنے میں اللہ کریم مادہ کیا کہنا اعلان تاکید واسطے اللہ نے استعمال فرمائے. اللہ فرمائے بستی آلے والے چھوٹے مرد عورتاں جن ایمان پیدا چل کرنا اللہ آسمان دے زمین دے برکت دے سارے فرمارے کھول لے. پاکیزہ زندگی نصیب تھی سی ایمان نال، آخرت آسان تھی سی ایمان نال، خوشخبریاں مل سکتی ایمان نال. کہ اللہ پاک نے یہ آیت اس کیا فرق ہے کہ جیڑے بندے دل وچ ایمان ہے میں اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض. زمینیں آلے آسمانیں آلے برکت سارے پرنالے دروازے خزانے میں اللہ کھولے ساں اوملے جیڑے بلے بستی آلے ایمان پیدا کرے. یہ قرآن پاک کا تریجہ مقام ہے. میں کچھ یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ہر شاید لبدی ہے
کیڑی شے نال ایمان نہیں، پاکیزہ زندگی نہیں، ایمان نہیں، بشارت نہیں، ایمان نہیں تے آخرت کی منزل آسان نہیں۔ اگر ایمان نہیں تے برکت نہیں، ساری چیزیں ایمان نال ممکن ہے۔ کتنا اللہ پاک نے عام سادہ فہم اس مسئلہ سمجھایا۔ اگلی آیت کریمہ کا سنار قرآن پاک جیڑی میں تمہارے سامنے پڑھی، یہ چوتھا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم زمانے میں اللہ نے قسم چاہتی ہے، کیا ضرورت ہے رب کو قسم چاہنا؟ رب نے قسم چاہتی ہے اور زمانے کی قسم چاہتی ہے۔ یاد رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنہیں لائق شان ہے، جنہیں اللہ کو جاندے اللہ کو کر سکتے، لیکن بندے مسئلے یہ تعلیم ہے کہ وہ اللہ دے علاوہ کہیں غیر دی قسم نہیں چاہ سکتا۔ بندے جڑے لا تحلف الا باللہ، اساں کی آدھے ہیں تیرے سر دی قسم، اساں دے سر سے سکا کٹ لاتے ہیں، انہیں کٹ تھی برسیں زندگی آئی، یہ جہالت ہے۔ دیکھو تیری اممہ دا واسطہ، دیکھو تیرے امبے دا ساری جہالت ہے۔ میں کو تیرے پیار دی قسم ہے، میں کو اپنی اممہ دی قسم ہے، قرآن دی قسم ہے، یہ ساری جہالت ہے۔ اسلام نے مسئلہ سمجھا ہے لا تحلف الا باللہ، جنہ بھی قسم چاہو پہلے تے جاتی نہ کرو، یہ چاہونی ہوئے صرف رب دے نا دی جاتی جاتا، بس اللہ دے علاوہ دیا کہیں دے نا دی قسم نہیں چاہنی۔ اللہ آپ چاہے ہوگی مرضی، اللہ نے سورج دی چاہتی ہے، زمانے دی چاہتی ہے، اللہ نے تین دی چاہتی ہے، زیتون دی چاہتی ہے، پہاڑے بھی اللہ نے قسم چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے تلے لگے ہوئے کلے دی قسم چاہتی ہے۔ وہ آپ اختیار کر، لیکن ساتھ کیا تعلیم ہے اللہ نے علاوہ بھی اپنی نہ دی قسم نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے میں ایمان کھڑا سمجھے نا کہ ساجیاں پریشانیاں دور تھی سکتے، لیکن شرط ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو اللہ تعالیٰ کا ہر خطر ساتھ میں دے سکتے، لیکن شرط کیا ہے؟ بولو ایمان۔ پہلی آیت پڑھی ہم پاکیزہ زندگی، دوسری آیت پڑھی ہم آخرت دیا منزلہ آسان، تیسری آیت کریمہ پڑھی ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتہ نازل کریں دے ایمان نال، اور چوتھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم زمانے دی، پورے زمانے دی قسم والعصر، اثر والے وقت دی قسم ہے۔ یہ جڑا اثر والا وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہوندے، کام کار دا ٹائم ہوندے، واجب روک دا ٹائم ہوندے، بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ نے بھی قسم جاتی ہے اور ان کا سپیشل اللہ نے قرآن ذکر کیتے اور یاد رکھا ہے میرے مدنی کریم نے فرمایا جیڑے بندے کی نا اثر دی نماز چوک گئی ہے، دیگر دی نماز، کیونکہ ایک ٹائم بندہ مصروف زیادہ ہوندے کام کارے چوندے، اگر اندے کی نماز اثر چوک گئی ہے، امام کائنات نے فرمایا وہ تیرا آل ہو امال ہو، ایدی نماز نہیں چکی، انہیں سمجھو ایدہ مال، ایدہ خزانہ، ایدہ گھر، ایدہ پتر پوترے دوترے، ایدہ پورا خاندان تباہ و برباد ہوں گے۔ جن یہ سر چک گئی ہے انہا خاندان لڑ گئے، اسا چار گاہ دھوتا من دکھاتے کا سر چھوڑ دیتے سے ایدے بدلے جسات سے نصیب کیا تھا، سارا پورا کاروبار تباہ تھی، ساری پوری فیملی تباہ تھی، یہ سچا فرمان ہے میرے نبی اللہ۔ اثر سے وقت ہی بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کا چوتھا مقام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم میں مؤثر سے وقت دی زمانے دی، یا اللہ قسمتیوں چاہتے نہیں، اللہ فرمائے ان الانسان لفی خسر، اللہ فرمائے انسان خسارے چھے، انسان کھاتے چھے، انسان یا اللہ ایک خوشحال ہے، ایسی دی زندگی ہے، کرنٹی کارٹن دے کپڑے آمدن پڑی ہے، کھاون پیمن سونا ہے، وہ چھاک کے تو آدھی گزارے ہے، روز دی آمدن ہے تو آدھی گزارے ہے، عجیب جانے اللہ سیاں، اللہ فرمائے خزارے چھے، نہ من نہا تو ساتھ تھا تو میں اللہ نے قسم جاتی ہوں، میں کو پتا تمہارے بھیجے نہیں منی میری گا، تو ساکھنے سارے قلوب رب زمین کے ابا چھوڑ گئے، اللہ نے خزارے جو ڈیلی کی ساری آمدنی ہے، اللہ نے خزارے جو اللہ نے اولاد دیتی ہے، چار چار پانچ پانچ دکان ہیں، مکان ہیں، وہ کرائے کے لگے ہیں، اللہ نے خزارے جو
اللہ دے خسارے جو کروڑا روپے تو نہیں آمدن تانی خسارے جو توارے جتنا زمینیں رجبے خسارے جو یا اللہ جان بات ہے خسارے کی میں عرشد دے اتنا بے وہاں جانی انتہا نہیں اللہ فرمے دے خسارے جو میں تو زمانے دی قسم خسارے جو میں کو اثر سے بکرہ دی قسم خسارے جو یا اللہ خسارے جائیں سارے انسان خسارے جائیں اللہ فرمے دے نہیں ہر انسان خسارے جائیں اوہ انسان خسارے کے بچوئے یا اللہ کیڑا اللہ فرمے دے للذین آمنوا اللہ کریم نے فرمایا بندہ خسارے کے بچوئے جدے دل چیمانے جڑا ایماندارے انہا اپنا مقام ہے یا نہیں وہ خسارے کے بچوئے اپنے ملے ہیں یا نہیں وہ خسارے کے بچوئے جدے کے ایمانے شکل کا سونا ہے یا کچھ ہے اگر ایمان دی دولت اس کا خسارے کے بچوئے معصورے یا صحت مندے اگر ایمان دی دولت اس کا خسارے کے بچوئے اگر دنیا کائنات اولاد حیثیت کے اولاد اگر ایمان دی دولت اس کا خسارے کے بچوئے اللہ ہمیں دے خسارے کے دولت نہیں بچے جا خسارے کے اولاد نہیں بچے جا خسارے کے رقبے تے زمینہ نہیں بچے جا خسارے کے دکانہ تے بار بیٹا نہیں بچے جا یا اللہ کھاتے تے نقصان کے کیڑی شے بچے دیئے اللہ ہمیں دے آمنو ایمان ہے جرا خسارے میں بچے کرونا دی وجہ تو خسارے جائے ہیں یا کوئی نہ دسو کہیں دی دولت نے کرونا دے خسارے کے ان دولت ماتی کو بچائے کہیں دی زمینیں ذمہ دار کو کرونا دے خسارے کے زمینیں بچائے کہیں دکاندار دی دکانداری نے کرونا دے خسارے کے بچائے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکے کو گودے ٹکے میں نٹھن سے جنہیں لوگیں بولو اربا کھربا روپائے دیا آمڑیا ہاں انہیں لوگیں کو بھی خسارہ تھے اللہ دیئے بات سچی ثابت ہے کہ پیسے آ رہے زمینیں آ رہے عہدے آ رہے مارکیٹ آ رہے خسارے بیٹھے خسارے کے لئے بچنے بیٹھے ایمان بھی دولت قبول چل کرو نہ اللہ ہر قسم میں خسارے کے بچے سا حتیٰ کہ کرونا تے لاکھ ڈاؤن کے خسارے کے لئے بچنے بیٹھے ایمان پیدا چل کرو میں اللہ کا خلاقہ سارے خسارے کرنے کا اسب کہیں کہ آکے سیار چلو لاکھ ڈاؤن ہے صورتحال گھمیر ہے شکر ہے کہ ساری آمدنی تے ہیں اسب خسارے کے پاچتے ہیں نہیں اللہ سے قسمہ چاہتے ہیں خسارے جو یا اللہ خسارے کے کیے بجنے اللہ فرمائے کیڑی شاہ بچے سی کیڑی شاہ بچے سی بولو ایمان بچے سی پاکیزہ زندگی ملنی ہے ایمان نال آخرت یا منزل آسان کی منت ایمان نال برکت آسمان کے زمین دی آنی ہے تکیڑی شہ نال ایمان نال تیرد اللہ کریم نے فرمایا اگر انسان خسارے کے بچنے کا ایمان نال اللہ پاکا ایمان دے اتنا فیدین اللہ فرمائے دے کہ استقامت دیئے ایمان نال اگر بندہ حلال کا مقابلہ کر سکتے تا ایمان نال جڑا بندہ ایمان نال نہیں ہو بندہ دلیر نہیں ہو سکتا جڑا ایمان نال نہیں ہو بندے جس استقامت نہیں آ سکتے جڑے بندے ایمان نہیں اے بندہ بہادر نہیں ہو سکتا اللہ کا کیویں اللہ فرمائے دے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے فرعون نال تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے فرعون دے سامنے کھڑے ہوئے ہیں فرعون نے جادو کرے کو اکٹھا کیتا ہوئے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا ہے جادوگر ڈرتے کھڑے ہیں فرعون کی نٹم دے کھڑے ہیں جڑے دلے موسیٰ علیہ السلام دی فتح دیٹھی نے اللہ فرمائے دے سارے جادوگر ایمان قبول چکی آمنا برب موسیٰ و ہارون جھونپڑے چنہانا لے غریب ہے جادو کر کے اپنا روزی کمیں جولے کپڑے بھجے ہوئے وقت بادشاہ کے سامنے کھڑے انہیں کی نگر سے کھڑے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرا لیکن جنہیں موسیٰ علیہ السلام بھی جیت کھئیے یہ سارے ناکام کر ہریے
سارے فرعون نے سامنے آئے آمنا اسا ایمان کہنا ہے فرعون سن گیا اساڑا رب ہی ہوئی جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام عجیب تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے سامنے یہ مارکا ایمان قبول کی تھی گرن اور انہیں کوئی نہیں پتا ہے کہ فرعون نے معافی پڑھتا نہیں رہنا فرعون نے ماری کرتا بکھ دا مقابلہ کرے سی ایمان اللہ بکھ دا مقابلہ ایمان اللہ صابری ہو سی بات کفا کہنا تھی ہوگا ہو سی ایمان اللہ تو چچڑا پاک کہنا ہو سی ایمان اللہ پرداشنا ہو سی بردبار ہو سی ایمان اللہ سمجھدار ہو سی جے دبھا لگی ہے کامیا ودے انسان کو انسان نہیں سمجھتا ماں باپ کا آدم نہیں کرتا فرعون کو نہ ودے سمجھو ہی جاندا ایمان کوئی نہیں یہ ہم دیکھنا خاص دے سے سوریہ دے چڑھا دے سے اللہ تعالیٰ فرمائے دے کوئی چاپ برہان قریب فرعون دے سامنے کر کے جڑے جملے آلائے ہیں میں رب کو انہیں جادو کرے دے جملے بڑے پسند میں وہ جملے قرآن ذکر کیا کرنے اتنے خوش نصیب میں لوگ جنہاں دے مومیاں زبانہ بھی رب پسند کرتا مالدار نہیں وہ زمیندار نہیں اللہ کو انہیں دے جملے پسند ہیں پیسے آلے نہیں قریب یا اللہ انہاں دے جملے کیا اللہ فرمائے دے فرعون دھم کہنے لگڑے آنا کڑے مار سڑے سے بچے بڑے یتیم کرنے سے سنو اگلے جملے سنو لازہ تجھے اللہ فرمائے دے سارے جادوگر کچھے تھی کیا کیا لگے فافزی انت کاس انہاں ترجمہ تک کو تیری بولی ہے سمجھنا اصل انہاں مانا ہے کیا انہاں مانا ہے فیصلہ کر گزرو جیویں تو دلا دیے فرعون کو آتے کرنے جادوگر فیصلہ کرو جیویں تو دلا دے قاضی نے دوسر جیویں تو دلا دے فیصلہ کرو اگلا مانا جلا تیری بولی ہے تے تو سمجھاواں فافزی انت کاس انہاں مانا ہے جادوگر فرعون کو آتے کرنے جیڑی کھنڈو تھی دیئے ہی کر گئے نہیں سمجھ جائے جیڑی کھنو تھی نہیں کر گیا مار سکتے ہیں حاضر ہیں سارے ہاتھ میں کٹ سکتے ہیں حاضر ہیں سولی تے لڑکا میں حاضر ہیں یا اللہ غریبن چھوپڑی جنانا لین تے بادشاہ سا مقابلہ کی میں کرنے کرنا اللہ فرمے دینا دے اندر دلیری آئیے دینا دے ایمان دے آمن دے بعد اگر ایمان نہ ہوتا تو دلیری نام دیا ایمان نہ ہوتا تے جرت نام دیا ایمان نہ ہوتا تے شجاعت تے بہادری نام دیا میں اللہ نے یہ کو دلیری عطا کی تھی ایمان دی وجہ تو آدھے کرن قالو پرواہ نہیں ہاتھ کٹیجے کوئی پرواہ نہیں سڑک پیر کٹیجے کوئی پرواہ نہیں اسا سولی تے چڑھائے مطابق کوئی پرواہ نہیں اسا کوئی پرواہ نہیں یا اللہ انہاں غریباں جادوگراں دے دل وچ بہادری کیویں آئی ہے اللہ کریم نے فرمائی نہ دے دل وچ ایمان آ گئے جڑے ایمان آ بنے میں اللہ دلیری تے بہادری عطا بزدل مقام میں وہ جن دل وچ ایمان آ گئے ایمان پیدا کرو ایمان اصل چیز ایمان ہے کرونا نال لڑنے تا ایمان نال لڑنا کوشش بھوک دا مقابلہ کرنے تا ایمان نال کرنا کوشش ایمان نہیں کوئی شے نہیں ہر شے ایمان نال ہے اللہ سے قرآن پاک کے واقعہ بیان کیتے بڑے کے سورۃ کا سورۃ کہف سورۃ کا نام کیا ہے سورۃ کہف کہف کا معنی ہے غار قاف دا معنی ہے غار اللہ نے غار آئے نا واقعہ سنائے نحن نقصو اللہ فرمائے دے اصل کو کوئی قصہ سناؤں غار آئے نا یا اللہ سنائے تیرے بندے سنن تے تیار اللہ فرمائے دے انہم فتیتون کینے نہ رہ گیا یا اللہ نے رہا ساتھ زمین اگر ایمان نہ ہوتا میں اللہ نے میرے رستے آسان نہ کر رہا اگر ایمان نہ ہوتا میں اللہ نے کو ہدایت نہ دے رہا اللہ فرمائے دے بارا بطنا آدھا قلوبہم انہاں دے دل مضبوط کر دیتا ہے پہاڑ جو سامنے آئے ڈرے نہیں پچھو دشمن ہتھیں کسے گئے نہیں بارا بطنا آدھا قلوبہم انہاں دے دل میرے ہاتھے چاہے
میں انہوں نے دل پکے کیوں نہیں رہ گیا پکے یا اللہ انہوں نے دل پکے کیوں نہیں رہ گئی اللہ فرمائے دے ایمان ہے انہوں نے دل چل تو ہم کلیر بڑھیں تو ہم بہادر بڑھیں لہذا شاید جینا نصیب کی یعنی کیڑی وجہ میں بولو سارے چیز ایمان ہے یہی کیا ہے تو سان سکر سے کیسی گرا ہے ایمان نہ ہو گیا تے اسائیں نے جمعہ ناستے ایسے چھو ماں اتنی کرنی ہے ایمان ہے یہ ہے کیسی آج ہے سارے آدمی یار ایمان ہے اور میں تو ہمیں ایمان کا ترازو قائم کرنا ترازو دیکھو میں دوسرا ترکڑی میں لینا ہونی تھائیں جمعہ کے خطبے میں ترازو قائم کرنا میں تمہارے سامنے ایمان کا موازنہ کر لینا تو سن دیتے ہو جو سارے ایمان ہے جگہ ہر کہیں دے ایمان کو تلے دے میں اپنے ایمان کو تلینا تو سا اپنے ایمان کو تولو میڈا کام میں اعتراض نہ ہونا تولے ہر کی اپنا ایمان اپنی ذات بیٹھ کے تولو یہ ہوشیار بیٹھے ہوتا میں اعتراض نہ ہوا تاکہ ایمان کو تولو اپنا کیا خیال ہے تولو اپنا ایمان بولو یار راز در بیٹھے پتہ ہے نہ تو مجھے تولیا گیا ایمان کا کاخ نہیں بچنا پیمانہ میں لینا اعتراض میں قائم کرنا آج جیسا چاہو سارے ایمان یہ بھی صحیح ہے غور کریں جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ترازوی میں پہلا بچہ سے جمی ترازو دے پلڑے سے ایمان اپنے وزن کرو سارے بزرگ باشعور بیٹھے ہو نبی پاک نے فرمایا بندہ کرے ایمان اللہ نہیں جی سکتا او بندہ کرے ایمان اللہ نہیں جی سکتا اللہ دے پاک نبی کیڑا بندہ ایمان اللہ نہیں جی سکتا آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے باپ کے زیادہ اپنی اولاد کے زیادہ اور ساری کائنات کے زیادہ اللہ دے پاک پیغمبر دینار محبت نہ کرے جنہ کرے نبی پاک نام ساری کائنات کے زیادہ اپنے ماں باپ کے زیادہ اپنی اولاد کے زیادہ محبت نہ کرے اور بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا ترازو میں ڈھیر لوگ بندے تو دلے چکی ایمان نہیں جب پیرو ماں ڈھیر پیارا ہے نبی سے ہی کرو جب کو اولاد زیادہ پیاری ہے اللہ دے سونے رسول پاک کرو جب کو دنیا زیادہ پیاری ہے نبی پاک کرو وہ بندہ مومن تھی سکتا سارے جو کیڑا بندہ ہے چاہے جگ جہان کے زیادہ نبی پیارا ہے اساں ہر کہیں کے زیادہ اپنے نبی نال پیار کرنے ہوندے سارا چہرہ سونے نبی علی کار ہو گیا نبی سونے سارے کرے حرام نہیں کھاتا اساں کرے اللہ پانے حلال نہیں کھاتا سب کو سارے نبی نال پیار ہو گیا سارے نبی پاک نے کراہی ساری زندگی نماز رفع الیدین دے بغیر نہیں پڑھی اساں نماز رفع الیدین کیتا کرائیں سب کو نبی پاک نال پیار ہو گیا سونے نبی نے ساری زندگی اللہ دے علاوہ غیر دے ناتیاں نظرہ نیازہ نہیں بنیا اساں نبی اللہ دے نارے نہیں منی سب اماں زیادہ پیاری ہے ابا زیادہ پیارا ہے بستی زیادہ پیاری ہے پبلک زیادہ پیاری ہے دکان زیادہ پیاری ہے نبی نہ لگا ساری کائنات کے زیادہ پیار ہوگا کہ اساں نمازی ہوا بے نمازی نہ ہوا سچ بولوں آپ کیونکہ نبی کہیں جھوٹ بول جائے گی تو سا ایمان نہ دسو سب نبی نہ پیار ہے یا دنیا نہ فیصلہ کریں یا تو سب ضرور ہچکچا مائیں کریں نبی نال پیارے یا اماں اپنے نال بچے زیادہ پیارے یا نبی سونا بچے زیادہ پیارے والو کال فتنہ تھی گئی ہے نبی پاک نے فرمایا لا یؤمنو ایتھا جوان ایمان اللہ بولو یہ مطلب ہے ایک کی تراز کو استفیر تھی گئے کیا کیا تو آسمان سے اگلا تراز سنی نبی پاک نے فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ امام کائنات نے فرمایا میری امت دا او بندہ او تک مومن نہیں ہو سکتا ترازو نے دیا او تک مومن نہیں ہو سکتا کہ تک
جے تک اپنے دل دی خواہش کو میرے فرمان دے تابع نہ کرے وہ تک مومن ہے. اپنے دل دی خواہش تابع کرے میں نے خواہش پوری مدہ کرے دے تے میری گار نہیں منے دائے مومن خواہش دی عمرے منہ میں چلا ہمیں ایک ڈرد نہیں ایک گیران کامن دی خاطر چباون دی خاطر 15 تلاش کرنے نہ گیران منہ میں تے تاؤ گیران بن دے لیکن جوان روز ایک دفعہ نا شیشے دے سامنے بیٹھ کے داڑھی اپنی ضرور ستھری کرے این کے لیے کوئی بندہ پوچھے بھائی انشاءاللہ ہمیں اللہ کی جنت دے این عمر اس طرح کو کیا ضرورت ہے نوجوان ہے یا مرد ہے بندہ ہے بزرگ ہے کوئی ہے داڑھی منگن حرام ہی وے داڑھی رکھن فرض ہی وے میرے نبی کی سنت ہی وے اللہ کا حکم ہی وے اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو اپنی خواہش کو نبی کے فرمان دے تابع کرنا پڑسی عقل بے شک نہیں منے گا برادری بے شک نہیں منے جنہیں نوجوانے کا یہ رولا ہے نا میں شادی نہ دیجئے سالنا رابطہ کرے داڑھی آلے ہیں تو دو شادیاں ترہ شادیاں بغیر داڑھی آلے حکیم بس سے نصیب سی دی تو کہیں کہ داڑھی نہ شادی نہ دی چہرہ سجا کے دیکھو اپنی خواہش کو محمد کریم کے فرمان میں لٹا کے دیکھو اللہ کینے رستے آسان کرنے ساری زندگی منی اپنی ہی سے کیا کیا یا نبی دی منی سے جب ایمان کے لو ہے جب ایمان کا ایمان رحمتہ کے لو ہے دلو خیر کر جتو دہی کے ولی بدلو منی ایسا اپنی دل دی اللہ کے نماز تے نہیں بنے بس دل نہ پیادا نہ کوئی بھی نہ سکیا تو اس طرح یعنی دل دی منی اس کے نفی دی نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنے دل دی خواہش کو میرے فرمان دے تابع نہ کرے وہ بندہ مومن ہے کوئی یہ نوجوان جڑا داڑھی رکھے تے اج کو وعدہ کرے کہیں تے دماغ وچ گال آئی ہے یا جب سوچے چلو سوچا ہے بڑا ٹائم ہے کیونکہ گارنٹی تے ہے پئی نا زندگی دی بہت تو سارے میں آپ نہیں کوئی مرنا وہ حاجت کو سب وصول جتے جنا جنازہ پڑھے ساڈے لگے تو ہی نوجوانوں خدا را اپنی خواہش کو پی دے ہو جڑی لسی پی دے ہو تو انی مجھے کو لگ کے میں دیے وہ مصاب جان وہ بڑے بڑے آتے ہو سارے کوئی وعدہ دے ہو مصاب مرنے مصاب نہیں مارنا مسواک کرنے مسواک میرے نبی سی چاہتی بچے ہیں میرے انہیں مجھے تے مسواک رکھے نے تے نبی سی مجھے کچے چاہتا اگوئی تو صحیح مانے مسلمان آنا وہیں کنیا کیا کریو حال پہ کلا کڑا کڑا پڑھ افادہ کوئی نہیں بھی کیا گرا دیتے آج کوئی مسجد امام یا مسجد خطیب میں حرکت کر رہی جا بھی یہی کوئی نام دے ہوں گا شام رستے ضرور بھالا کے نہیں کرو گا یہ آئے ایک درہ بڑا کروں موں بات پہ لے کے تاکہ تجھے نہیں لگتی رہتی مجھے قدیر کیا مرنے کی طرح جوان بیٹھے ایمان جو نبی پاک نے فرمایا تیری خواہش ہے مجھے رکھن دی میرا فرمان ہے مجھے کٹن دی ایسا کیا ارادہ ہے ارے اللہ دے پاک نبی میری خواہش دی کیا جوڑا دے جنہیں تھوڑا فرمان ہے آج دے بعد مجھے میں کٹے نراسا اگلے جملے سنی امام کائنات نے فرمایا میرا صاحب دیجئے اپنے مجھے نے کہے نہ رہ گیا اپنے ہوتے تر چھوڑے کے صاحب کرے نہ رہ گیا میں محمد کریم تے کو کرم دی لینا قیامت علی دین میں تیرا حوض کوثر سے انتظار کرے سا تیری میری ملاقات حوض کوثر سے تیزی کیا مانا جیڑا اپنی خواہش نبی نے فرمان دے تابع کی دیرا ہے اللہ دے نبی اپنے ہتھے نال حوض کوثر کا پانی پلے سن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یار بڑا خوش نصیب میں تیری ساری ملاقات حوض کوثر سے حکم دے تابع کرنے دل کچھ بھی آگے خواہش کچھ آگے فرمان آگے نبی نبی بے شک فاصل دے جتنا کچھ بدھامنی ہے بدھائی رہا کوئی اطراف نہیں لیکن یہ کو جنہیں ہونٹے دے اٹھے آگے پانی ہے چلل ہے انہیں کو کھاتے چھوڑیا کر اے ایمان کی نشانی نہیں نبی پاک نے یہ دوجہ طرح سے خواہش اپنی تیرا نبی دے فرمان دے تابع نہ کرے وہ ایماندار بولو یار وہ ایماندار ایسا کنا خواہش اپنی تابع کی دیئے خواہش تابع وہ ہر نسل ایمان آئے یہ نبی سے اشارہ کرے یہ فوراً اپنی گردن کٹامت کے تیار تھی
کیا کیا گیا؟ تیجا پیمانہ تھے آخری بار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ امام کائنات نے فرمایا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیڑا بندہ؟ جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرے وہ شے اپنے میرا واسطے پسند نہ کرے وہ تاکہ بندہ مومن نہیں تھی سکتا۔ اپنے واسطے سچ پسند کیتے سے بے واسطے جھوٹ مومن نہیں سکتا۔ اپنے واسطے سہولت پسند کیتے سے بے واسطے تنگی مومن نہیں سکتا۔ چوتھا پیمانہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو۔ لوگوں میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں تھی سکتا۔ ترائے دفعہ آپ نے فرمایا بندہ مومن نہیں تھی سکتا۔ سونے ہو کہہ رہا فرمایا جنہی شرارت کے ہمسایہ محفوظ نہیں لا یامن جارہ ومائکہ جنہی شرارت کے ہمسایہ محفوظ نہیں یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ سادہ بیٹھا ہمسایہ ہے ہمسایہ واسطے ایسا مومن کی دعائیں میں اپنی تقریر کے دو حصے پر سامنے رکھیں۔ پہلا حصہ سارا کاروبار کیڑی شے بولو یا اللہ نہ ہر فضل نصیب تھی نے کیڑی شے نہ ایمان نہ تے ایمان سدا تا اسی جڑا اپنی خواہش نبی کے فرمان دے تابع کرے سو ایمان تا اسی جڑا پوری کائنات کے زیادہ نبی پاک نال پیار کرے سو ایمان تا اسی جڑا جے شے اپنے واسطے پسند کرے سو وہ شے تے واسطے پسند کرو۔ ویسے تو پتہ نہیں لیکن مختصر سی پیغام ایمان قبول کرو ایمان اپنے اندر قابو کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان پورے اسلام شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان تھوڑا دشمن ہے، دل دی خواہش نہ منو، شیطان تھوڑے دل میں حملہ کرے سی۔ ایمان کا پوجا کرو اللہ برکت بھی دے سی پاکیزہ زندگی بھی دے سی اللہ تعالی آخر دے منزل کو بھی آسان کرے سی اور اللہ تعالی عزت بھی عطا فرمائے سی۔ کیڑی شیطان بولو ساتھ کیڑی شیطان کئی میرے دوست میرا اللہ مجھے جزائے خیر دے آج کا جمعہ سن کے نبی پاک دے فرمان دیا باتاں سن کے ایمان سن کے کوئی ساتھی مطلع مبارک کھڑی ہوئے قبولیت کا وقت ہوئے کوئی میرا بلا ہے ہی ہو جرا کراچی کے وعدہ کرے کہ آج دے بعد میں سنت رسول نہ کٹوے سانس اور اپنے چہرے سے نبی پاک کی سنت کو سجے سانس یہ کوئی میرا بلا ہے کوئی اللہ کا بندہ جنہوں اللہ نے زندگی دیتی ہوئے ہو سکتی اللہ تعالیٰ لازے موت لے دے ایو جے کوئی بندہ جنہا نبی دی سنت کو کٹوے نہ ہوئے اور اللہ جنہوں رزق کھڑے نہ بھی آوے اللہ نے دیتے رزق دی لاج چا رکھے نبی نے امتی ہمارا لحاظ چا کرے ایک کوئی دنیا پر سوچ کے لوگ کنہیں دے نبی نائی اندر دے آنکھوں میں اٹھا کھڑا کوئی میرا دلا لیکن یاد رکھائے زندگی کا کوئی پتہ نہیں واللہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ میں اکثر آتا ہوں نا جن میں بندہ قبر سلطہ بھی آسی ممکن نقیر آکے سوال کرے سائے بندے لے چہرے سے داڑھی ہوشی میرا دل آدھے میرا ایمان آدھے فرشتے چہرہ دیکھ کے ہی واپس لگے دے سن اللہ سیاں احتیاطی جماعت پائے ایک نے کیا پوچھا احتیاطی جماعت میں جب بندہ قبر دفن دیا پہ چہرے کو بالکل صاف ستھرا کی بھی پہ میں کو صاف فرشتے دیکھ کے کیا کرے سن تے کو پتہ کہیں نہیں یہ جڑے گل ہے ایسا جڑے بندہ مر رہے ایسا میت کا منہ دے دیں ہر کہیں دی دلی تمنا ہوں یہ مول شاید میت کا منہ لے کھانڈی بائے ہر کوئی آدھے میت کا منہ لے کھانڈی بائے ہر کوئی میت کا منہ دے چہرہ دے دے بندے مر بنے قبر چوئے فرشتے پہلے چہرہ لے کرے چہرہ چنگا ہے کہ فیصلہ چنگا ہے چہرہ ہی چنگا نہیں تو فیصلہ چنگا نہیں۔ آخری دفعہ میں یاد رکھنا مالی دا کم پانی لامن تے مشنا بھر پاوے اگو اللہ دی مرضی رنگ لاوے یا نہ لاوے اے سادہ فرض ہے پسند سامنے میں کسی رغبت رواج سکتے ہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ یہ کوئی میرا بھیرا جڑا وعدہ کر
اٹھی کی نبات اللہ جزاک اللہ خیر بیا کوئی نوجوان بیا کوئی دوست جڑا آج دے بعد سنت رسول کو نہ کٹارے زندگی دا کوئی پتہ نہیں بلا سوچ کے چلو ہے تمہیں تو دیا ہی دینا اے نہ ہوئے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئے کوئی دیا دوست اللہ تو جزائے خیر دے وہ نوجوان اونچا کٹ دیا تجھا دوست اللہ تعالی ان جزائے خیر دے یہ دعا میرا تشریف رکھو میری دلی دعا ہے اور یاد رکھے جمعے دے خطبے کی تھی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرے گا یا اللہ اے میرے تو بھرا جڑے اخلاص پیدا کر کے تیرا ڈر رکھ کے اور تیرے پیغمبر دی محبت رکھ کے وعدہ کی تھی یا اللہ انہاں دے آخرت دے سارے منازل آسان فرما یا اللہ انہاں کو ہر قسم کی پریشانی کے بچا انہاں کو اپنے محبوب دے چہرے علی کا اپنا چہرہ بناون دی توفیق دے اور چہرہ مصطفیٰ دی لاج رکھن دی توفیق دے انہاں دے سارے دل دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما اللہ تو دعائے اللہ سب پکا سچا مسلمان بناوے خالی لاگے کے بچاوے نام لحاظ مسلمان بنن کے اللہ محفوظ فرماوے اللہ عمل دی توفیق بخشے